اور یہ کمپنی 2006 سے کام ہے آل اوور دا ورلڈ. اس کے 2006 سے انہوں نے اسٹارٹ کیا. 3 سال کے بعد انہوں نے مختلف ممالک میں جانا شروع کیا. 3 سال تک یہ اپنے ملک میں فلپائن میں کام کرتے ہیں. یہ دنیا کی اس وقت ڈائریکٹ سیلنگ کی سب سے بڑی کمپنی نمبر 1. اپنی اس کی 21 منزلہ بلڈنگ ہے, اپنا سیٹ اپ ہے, اپنا ہی کام کر رہی ہے. اور یہ پروڈکٹ جو لے رہی ہے وہ نیچر وے سے لے رہی ہے. نیچر وے کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کافی ساری کمپنیوں کہتے ہیں کہ وہاں بڑی کمپنی سپلائر سے پروڈکٹ لے رہی ہے, وہ سپلائر ہے. لیکن یہاں نیچر وے اس کی سپلائر نہیں ہے. یہ نیچر وے اس کی بزنس پارٹنر کو بزنس پارٹنر ہے. اور نیچر وے نے 4 یونٹ ان کے ملک میں بھی لگائے کیونکہ ان ملک میں غربت بہت ہے. یہ پاکستان سے بھی غریب ملک ہے اور یہاں پر باقاعدہ نیچر وے نے اپنے 4 یونٹ لگائے جس میں 4 پروڈکٹ بنا رہے ہیں, جس میں کافی ہے 4 طرح کی, صابن ہے, مائی چوکو ہے اور ٹوتھ پیسٹ ہے. یہ 4 جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہیں انہوں نے وہاں دیے. اور نیچر وے کے اپنے جو ہے 50 سال ہو چکے دنیا میں کام کرتے ہیں. اور نیچر وے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے نیچر وے کٹ سے پیک پروڈکٹ بناتی ہے, یعنی اگاتی بھی خود ہی ہے, کاٹتی بھی خود ہی ہے, رفائن بھی خود کرتی ہے, پیک بھی خود کرتی ہے, بیچتی بھی خود کرتی ہے. 700+ پروڈکٹس ہیں اور جو پروڈکٹ ایم گلوبل کو دیتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں بیچتی. وہ ساری کے سارے پروڈکٹ ایم گلوبل کی تحت بیچتی ہے. 2006 سے کام شروع کیا. پوری دنیا میں 2 طرح کے پیکج ہیں. پاکستان میں 2 طرح کے, دنیا میں ایک ہے. ایک پیکج کون سا ہے؟ جی پی. جی پی مین گلوبل پیکج, اور وہ ہے 21,000 روپے. یہ 21,000 روپے کا ہے اور اس کے پوائنٹ ہے 1200. دوسرا پیکج ہے اے پی. یہ اے پی صرف پاکستان میں اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کی پرائز ہے 7,000 روپے اور اس کے 300 پوائنٹس. اچھا, یہ پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں, پی وی بھی کہہ سکتے ہیں, پوائنٹ ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں جوائننگ کو کرنے کے بعد آپ اس کمپنی میں انٹرنیشنل لیول پہ دنیا بھر میں کہیں سے بھی جوائننگ کرا سکتے ہیں. آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں آن لائن آف لائن دونوں. جہاں کمپنی کا آفس ہے وہاں فارم جمع کرا کے, تصویر جمع کرا کے وہاں سے آن لائن کارڈ دے سکتے ہیں. جہاں کمپنی نہیں ہے وہاں آپ کا پتا کیا ہے, یہاں جیسے آپ جوائن کرتے ہیں آپ کو کمپنی ایک آفس پرووائڈ کرتی ہے اور اس آفس کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے. اور کام کرنے کے لیے 2 سائڈ کرتی ہے, ایک سائڈ لیفٹ ہے اور دوسری سائڈ رائٹ ہے. یہ 2 سائڈ. جوائننگ میں 1200 پی وی کی بتاؤں گا. اس میں پرسن میں پیئر نہیں بنتا. یہ یاد رکھیں جوڑا جو ہے بندے پہ نہیں ہے, جوڑا ہے پوائنٹس پہ. تو وہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں کہ بائنڈری کلیپس ہو جاتا ہے, یہاں چانس کم ہے. کیوں کہ کمپنی نے ایک مخصوص 1200 پوائنٹ کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. جب 1200 پوائنٹ کی سیل جائے گی کمپنی اس کے عوض کمیشن دے گی. اگر 1200 پوائنٹ کی سیل نہیں جائے گی کمپنی کمیشن نہیں دے گی. بندے کتنے بھی آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جیسے ہی کسی ایک دوست نے جہاں جوائننگ کی مسٹر اے نے, تو کمپنی نے ڈائریکٹ اسپانسر کا کمیشن جو ہے پہلا کمیشن اس کو دے دیا اور وہ کمیشن ہے 2200 روپے. یہ انسٹنٹ ہے, آپ اسی وقت اپنے اکاؤنٹ سے لے سکتے ہیں, اسی وقت وڈرا کرا سکتے ہیں. یہ آن لائن ہے اور اس کمپنی نے 2 آپشن دیے ہیں, ایک آپشن بینک ہے دوسرا چیک. یہ 2200 روپے آگے. جیسے ہی آپ نے کسی دوسرے دوست کو متعارف کرایا مسٹر بی کو, ویسے ہی کمپنی نے آپ کے اکاؤنٹ میں اسی وقت ڈائریکٹ اسپانسر کیا 2200 روپے. اس کنڈیشن میں آپ کے لیفٹ اور آپ کے رائٹ میں 1200 پوائنٹ کی سیل ہوگی. جب بھی 1200 پوائنٹ کی سیل ہوگی آپ کا ایک جوڑا بن جائے گا, ایک پیئر بن جائے گا, اور اس پیئر کی قیمت ہے 3300 روپے. یہ چاہے تو 7,000 والی جوائننگ ہو, چاہے تو 21,000 والی جوائننگ ہو, پیئرنگ 3300 ہوئی. پیئرنگ میں کمپنی نے کمی نہیں کی. اگر آپ 7,000 کا 1 by 1 کرتے ہیں تو 825 کمیشن ہے. اگر 825 کے 4 کمیشن لگا لیں تو وہی 3300 بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسٹر اے نے 2 دوستوں کو متعارف کروایا اور مسٹر بی نے بھی 2 دوستوں کو متعارف کروایا. دیکھا جائے تو جو پہلا شیئر آپ کا تھا وہ اب ان کا بن گیا. اس کنڈیشن میں کیا ہوا کہ یہاں پر 7,700 روپیہ اس دوست نے ارن کیا تھا 2 دوستوں کو متعارف کرانے پہ. یہاں بھی یہی کنڈیشن ہوئی, 7,700 روپے اس دوست نے ارن کیا, 7,700 روپے اس دوست نے ارن کیا. جب 2 دوستوں نے 7,700 روپے ارن کر لیا تو یہ مسٹر یو ہے, اس نے کیا ارن کیا, کیونکہ یہ دونوں دوست اس دوست نے اسپانسر کیے اور یہ دونوں دوست اس دوست نے اسپانسر کیے. یہاں مسٹر یو جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ میں اس کے 2
جو لوگ آ چکے ہیں، یعنی 2400 پوائنٹ یہاں بن چکے ہیں، 2400 پوائنٹ یہاں بن چکے ہیں. تو یہاں اس پوائنٹ نے اس سے میچ کھایا، اس پوائنٹ نے اس سے میچ کھایا. تو یہاں دیکھا جائے تو مسٹر یو کے 2 پوائنٹ بننے کے 6,600 روپیہ کمیشن یہاں بن گیا، اور یہ دیکھا جائے تو 14,300 روپئے کم سے کم کمیشن بن گیا. اب یہ ٹری اسی طرح چل رہا ہے. اگر مسٹر اے کا یہ شخص ہے، اس نے ایک دوست کو متعارف کروایا اور یہاں سے اس دوست نے ایک دوست کو متعارف کرایا تو یہ چوتھا کمیشن آ گیا. اگر اس نے ایک دوست کو متعارف کروایا تو اس نے ایک دوست کو متعارف کرایا تو یہ 5واں کمیشن ہے. یہ 5واں کمیشن آپ کو کمپنی دے گی نہیں، بلکہ اس کا گفٹ واچر دے گی. اور اس گفٹ واچر کے عوض پاکستان میں فی الحال پروڈکٹس دے رہی ہے، لیکن فلپائن میں کیا کرتی ہے کہ پہلا گفٹ واچر، دوسرا گفٹ واچر، تیسرا گفٹ واچر، چوتھا اور 5واں. جیسے 5واں گفٹ واچر آتا ہے، کمپنی آپ کو اس گفٹ واچر کے بدلے کہتی ہے کہ جائیں یہ گفٹ واچر لے جائیں اور سامنے کے شاپنگ مال سے پرچیزنگ کر لیں، یا فلاں ہوٹل سے کھانا کھا لیں، یا فلاں اسکول کی فیس پے کر لیں، یا فلاں مساج سینٹر میں جا کر مساج کروا لیں، یا فلاں ٹیوشن سینٹر کی فیس پے کریں. یعنی ہر 5واں، ہر 10واں، ہر 15واں، ہر 20واں اور ہر 5واں یہ تمام کے تمام گفٹ واچر جو ہیں کمپنی کے اسی طرح ری سیل ہوں، اور گفٹ واچر کے بدلے کمپنی پروڈکٹ دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک آپ کا اکاؤنٹ یہاں اور چل رہا ہے، اور یہاں بھی مسٹر یو یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کا یونی لیول کا آتا ہے. جب بھی کسی شخص کا 5واں اسٹیپ بنے گا اور وہ کمپنی کی پروڈکٹ خریدے گا تو کمپنی اس کی پروڈکٹ دینے میں اس کو 25% ڈسکاؤنٹ دے گی. اور یہ 25% ڈسکاؤنٹ جو ہے آپ کی ری پرچیزنگ پہ. اگر آپ کا یہ 5واں اسٹیپ بنتا ہے جب بھی پروڈکٹ خریدے، یا پھر آپ کا کوئی بھی شخص اگر ری سیل کرتا ہے تو 25% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اور اس 25% ڈسکاؤنٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ اس کا بائنڈری میں چلا جاتا ہے، دوسرا اس کا کمیشن میں چلا جاتا ہے، اور تیسرا اس کا حصہ ہے وہ پوزیشن میں چلا جاتا ہے. مثال لے لیں، یہ مسٹر یو ہے. مسٹر یو نے ایک دوست کو متعارف کروایا تھا، دوسرے کو کروایا تھا، تیسرے کو کروایا تھا، چوتھے کو کروایا تھا، 5واں کو کروایا. یہ 5 لوگ مسٹر یو نے ڈائریکٹ اسپانسر کیے. یہ بات ہے کہ یہ یونی لیول ہے، یہ یونی لیول آٹومیٹکلی اس کو چلا رہا ہوتا ہے، اور یہی یونی لیول آٹومیٹکلی پوزیشن کو بھی چلا رہا ہے. اگر آپ کا یونی لیول چل رہا ہے، یعنی آپ کا ریٹیل چل رہا ہے، تو آپ کا بائنڈری چلنا مست ہے، آپ کا بائنڈری نہیں رکے گا. یہ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں نہیں ہے کہ یونی لیول آپ کا بائنڈری چلا رہا ہو اور یونی لیول آپ کا پوزیشن چلا رہا ہو. کیسے چلا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ پہلا لیول ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ 6واں، یہ 7واں، یہ 8واں، یہ 9واں اور یہ 10واں. اب مثال لے لیں کہ یہاں بھی 3 لوگ کر لیتے ہیں، تو یہ اس شخص کے یہ سینٹر لائن ہے، اس شخص کے لیفٹ میں 3 لوگ سے اسپانسر کروائے تھے اس سائڈ میں، اور رائٹ میں بھی 3 لوگ اسپانسر کروائے. صرف اس شخص نے 6 لوگ اسپانسر کروائے لائف میں پوری زندگی. اب یہ 6 لوگ اس کا بائنڈری کیسے چلائیں گے یہ میں آپ کو ثابت کر دوں گا یہ کیسے چلائیں گے. یہ 6 لوگ ہیں یہاں پر آگے، جب بھی یہ کمپنی کی پروڈکٹ بائی کریں گے یہ 6 کے 6 لوگ، تو کمپنی آپ کو 10% اس کا کمیشن دے گی. نہ صرف 10% اس کا دے گی، بلکہ جو شخص پروڈکٹ خریدے گا، مثال کے طور پر 10,000 کی اس نے پروڈکٹ خریدی، 10,000 کی اس پروڈکٹ کے جو بھی پوائنٹ بنے گے، یعنی اگر آپ کی ایک C24 بکتی ہے اس کے 2300 روپے پیمنٹ ہے، 2 بکی تو 4,600 ہو گئی، 3 بکی تو 6,900 ہو گئی، اگر 5 بکی تو کتنے ہو گئے 11,500. مثال لے لیں کہ یہ 11,500 کی C24 بکی. کتنی بکی سر؟ 11,500 کی 5 C24 بکی. اگر ایک C24 آپ کے لیفٹ سائڈ پہ خریدتا ہے تو اس کے 10 بائنڈری پوائنٹ. کتنے پوائنٹ؟ 10. اب پتا چلا کہ یہاں 11,500 کی پروڈکٹ بکی ہے اور یہ بکی ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو 5 بکی ہیں تو 50 بائنڈری پوائنٹ ملے. یہ 50 کے 50 بائنڈری پوائنٹ یہاں پر ایڈجسٹ ہو گئے اس کی لیفٹ سائڈ پہ. آٹومیٹکلی بائنڈری پوائنٹ جب بنے تو میں نے پہلی بات کہی کہ بائنڈری پوائنٹ سے آپ کا نیٹ چلے گا، تو یہ 50 پوائنٹ ادھر آ گئے. پتا یہ چلا کہ کچھ عرصے بعد رائٹ سائڈ میں بھی یہی ہوا، 5 سے 24 لکھے، تو 50 پوائنٹ یہاں بھی آ گئے
اور وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ بائنڈنگ کرتا ہوں. اس کے بعد یہ کمیشنر ہے. اگر ایک C24 بکتا ہے تو 225 پیسوں اور 500 روپے پاکستانی کمیشنر پوائنٹ ہوتے ہیں. وہ 500 کا 10% کتنا ہو وہ آپ کا یونی لیول کا کمیشن بن گیا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ دونوں طرف لوگ ہیں. ایک آپ بھی یہاں پہ بھی آ گئے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آپ سمجھ لیں کہ 10 لیول یہاں چل رہے ہیں, آپ کے 10 لیول یہاں چل رہے ہیں. اگر 3 کے لیول بھی لگائے تو پہلے میں 3 ہے, دوسرے میں 9 ہے, تیسرے میں 27 ہو گئے, اور بڑھتے بڑھتے یہ ہزاروں میں چلا جائے گا جب آپ کا 10 لیول ہے. اور جب بھی آپ کے 10 لیول میں سے کوئی شخص بھی پروڈکٹ خریدے گا یہ پوائنٹ آٹومیٹکلی ان سب کو جائیں گے. نہ صرف آپ کا بائنڈنگ چلے گا بلکہ ان سب کا بائنڈنگ چلے گا. اس طرح یہ یونی لیول جو ہے یہ آپ کا سسٹم یہ چلا رہا ہے بائنڈنگ. یونی لیول میں پروڈکٹ کمپنی کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ بار بار کٹتی ہے. اور ابھی جس بندے نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے, جس کا BBC نے انٹرویو لیا ہے, اس کا یونی لیول کا کمیشن کروڑوں میں ہے. کیوں؟ یہ رینکنگ بھی آتی ہے اور 3400 روپے اس کا ری پرچیزنگ ہو رہا بار بار. اب آ گیا تیسرا اسٹیپ. تیسرا ہے رینکنگ کا. رینکنگ اس کی 3 ہے. پہلی ہے سلور ایگزیکٹو, سلور ایگزیکٹو. دوسری ہے گولڈ ایگزیکٹو, اور پھر ہے گلوبل ایگزیکٹو. اور یہ 3 رینکنگ. یہاں پہ گلوبل ایمبیسڈر ہو گیا, ایمبیسڈر, گولڈ ایگزیکٹو, پھر گلوبل ایمبیسڈر. اور گلوبل ایمبیسڈر کی پیک ہے. جیسے ہماری ایک کمپنی ہے ٹائمز, اس کا 8 اسٹار اس کا کنٹری کا پیک ہے. اس کے بعد اعزازی رینکنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کمپنی کا بھی گلوبل ایمبیسڈر پیک ہے, اس کے بعد اس کی اعزازی رینکنگ شروع ہو جاتی ہے. 10 پوائنٹ آپ کے ہوں, آپ اس کمپنی کے سلور ایگزیکٹو بنتے ہیں. اور اگر یہی پوائنٹ 100 ہو جائے تو آپ اس کمپنی کے گولڈ ایگزیکٹو بنتے ہیں. اور یہی 1000 ہو جائے تو آپ اس کمپنی کے گلوبل ایمبیسڈر بنتے ہیں. اور یہی جو پروڈکٹ بکی تھی اس کے کچھ پوائنٹ یاد ہے. C24 اگر 5 بکے تو 1 پوائنٹ بنتا ہے. اگر آپ کے پورے گروپ پی پی میں جو یہاں ہزاروں لوگ ہیں اگر ایک C24 لیتے ہیں یا ایک پتا لیتے ہیں, کیونکہ اس کمپنی کے جو 30 پتوں کا ایک پیکٹ ہے, لیکن کمپنی نے 1 پتے کا پیکٹ بھی بنایا ہوا, تو کچھ لوگ ہیں جو 1 پتے کا پیکٹ لے کے جاتے ہیں. تو اگر کمپنی کے اس پورے سیٹ اپ میں اگر C24 بکے گی, اس کے پوائنٹ جنریٹ ہوں گے تو آپ کی رینکنگ ہوگی. آپ یہاں کیا ہے, سلور ایگزیکٹو کو 10% ایکسٹرا ملتا ہے. C24 کے بکنے پہ یا کوئی بھی پروڈکٹ بکنے, ہر پروڈکٹ کے ڈفرینٹ پوائنٹ, ہر پروڈکٹ کے ڈفرینٹ پوائنٹ. لیکن C24 کے سب سے زیادہ پوائنٹ اس لیے مینشن کیا. دوسرا گولڈ ایگزیکٹو کو 20% اور گلوبل کو 30%. یہ اس کی رینکنگ. اب میں نے جو بات آپ سے کی تھی کہ یہ اس کمپنی کے بونس کا پہلا پارٹ ہے, یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے, اور یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے. لیکن سب سے اہم یہ دوسرا پارٹ ہے جو اس کو بھی چلا رہے اور جو اس کو بھی چلا رہے. یہ آپ کا سوال ہے. سر یہ جو آپ رینک بتا رہے ہیں سلور ایگزیکٹو, گولڈ ایگزیکٹو, یہ 10%, 20%, 30%, یہ جو ہم نے ڈائریکٹ اسپانسر کیے ہوتے ہیں وہ, یا جو نیچے سے جو بھی پرچیزنگ ہوگی اس کا ہوگا؟ جو آپ نے ڈائریکٹ اسپانسر کیے ہوتے ہیں یہ اس رینکنگ میں ڈائریکٹ اسپانسر ہے, اور یہاں ڈائریکٹ اسپانسر کی شرط نہیں ہے. یونی لیول میں ڈائریکٹ اسپانسر کی شرط نہیں ہے, لیکن اس میں ڈائریکٹ اسپانسر کی شرط ہے کیونکہ آپ کو لیول اوپر سے آ رہا ہے. صرف ڈائریکٹ کا ملے گا, جو ڈاؤن لوڈ نیچے آتے ہیں وہ کا نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے, اگر وہ سلور ایگزیکٹو نہیں ہے تو آپ کو 10% ملے گا. آپ کی ٹیم میں میں ہوں, میری ٹیم میں آپ سلور ایگزیکٹو, میں بھی سلور ایگزیکٹو ہوں, تو ان دو سے پرچیزنگ کی تو یہ پہلا سلور ایگزیکٹو کو 10% ملے گا, مجھے نہیں ملے گا. میرے اوپر جو گولڈ ایگزیکٹو ہے اس کو 10% ملے گا, میرے اوپر جو گلوبل ایمبیسڈر ہے اس کو 10% ملے گا. تو یہ رینکنگ کو اوپر رینکنگ ہے, جہاں رینکنگ میچ ہو جاتی ہے وہاں کمپنی نے ایک اور پیکیج رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 6 لوگ تھے, یہ سارے کے سارے گلوبل ایگزیکٹو ہو گئے, گولڈ ایگزیکٹو. تو کمپنی نے کیا کیا کہ پہلا گولڈ ایگزیکٹو, پھر دوسرا گولڈ ایگزیکٹو, پھر تیسرا گولڈ ایگزیکٹو, اور پھر چوتھا گولڈ ایگزیکٹو, اور پھر 5واں گولڈ ایگزیکٹو. یہ 5 گولڈ ایگزیکٹو, 1 2 3. یہ سمجھو کہ 5 یہ نہیں, یہ جو 5 آ رہے ہیں ان کی لہر میں جتنے بھی گولڈ ایگزیکٹو آ رہے ہیں
हर लाइन में 5-5 गोल्ड एग्जेक्टिव दिखा देंगे आपको, 5 लेवल भले कहीं भी मिल जाए, पता चलेगा ये गोल्ड एग्जेक्टिव है, उसके बाद ये बना तो ये दूसरा हो गया, ये बना तो ये तीसरा हो गया, नीचे बना तो चौथा हो गया, उसके नीचे बना तो पांचवा। ये 5 ग्लोबल इन्वेस्टर से कंपनी हर ग्लोबल इन्वेस्टर से 2% आपको रॉयल्टी इनकम देगी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। वो किस चीज का देखिए, उनकी अपनी इनकम उनकी पूरी सेल, उनकी इनकम का या उनकी सेल उनकी सेल का सेल का 2% रॉयल्टी है। तो ये इसका पूरा बोनस प्लान है। स्टार्ट यहाँ से होता है इस जगह से, और इस कंपनी में पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि लेफ्ट साइड में आपके इतने पॉइंट्स थे और राइट साइड में आपके इतने पॉइंट्स थे। जहां 1200 ईच होंगे वहां आपका पेयर बन जाएगा, 1200 ईच, वहां आपका पेयर एक कंसिडर है। बिलफर्ज अगर मिस्टर यू ने मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस करा और मिस्टर ए ने काम नहीं किया और मिस्टर ए ने किसी एक बंदे को इंट्रोड्यूस करा के गायब हो गया जी। अब मिस्टर ए के नीचे जो बंदा है वो है आपका सेकंड लेवल जी। अब सेकंड लेवल का बंदा जो है वो आपका स्पॉन्सर नहीं है, आपका सिर्फ सेकंड लेवल पे है, सही। वो बन जाता है ग्लोबल, जी। ये सिल्वर। जी। क्या वो ग्लोबल आपको काउंट होगा? काउंट होगा। बिल्कुल। आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया जब भी होगा, बिल्कुल। मगर जो आपका प्रमोशन अनाउंस हुआ हुआ उसमें वो उसमें इसलिए नहीं होगा कि उसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर की शर्त है। उसमें ये शर्त है कि जब तक आपका खुद स्पॉन्सर किया हुआ बंदा जो है ना वो ग्लोबल नहीं बनता, तो आप उस टारगेट को, उस प्रमोशन को, उस टूर को अचीव नहीं कर सकते। अच्छा ये बता दूं, जो अमेरिका का टूर है ये फिक्स्ड है, ये पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, हर साल ये हर साल है, हर साल में चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट साल जो है, नेक्स्ट साल कंपनी ने फिलिपाइन में क्या दिया, फिलिपाइन में ये दिया है कि एक शख्स ने ज्वाइन किया, उसने अपने स्पॉन्सर किए शख्स को गोल्ड ग्लोबल इन्वेस्टर बनाया, हमें गोल्ड एग्जेक्टिव पर दिया, वहां ग्लोबल इन्वेस्टर बनाया। यानी साल का पहला महीना शुरू हुआ, मैं वहां का लीडर हूं, मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूं, मैं साल का पहला महीना शुरू हुआ, अब मैं पिछला अमेरिका का टूर करके आ चुका हूं, अब मैं नया अमेरिका का टूर करना चाहता हूं, तो मैं एक बंदा इनरोल करूंगा अपने स्पॉन्सर से, और उस बंदे को पूरे साल में मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर बनाना है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाना जी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो ये गोल्ड एग्जेक्टिव की शर्त रखी कंपनी ने, बहुत आसान है। ग्लोबल इन्वेस्टर बनाने के लिए 1000 पीवी की सेल करनी पड़ती है। 1000 पीवी का मतलब कितना हुआ, 1000 को 11,000 रुपए, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इसलिए यहाँ पे शायद गोल्ड एग्जेक्टिव किया हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या हुआ कि सिल्वर एग्जेक्टिव तो मैं हूं, लेकिन गोल्ड एग्जेक्टिव कोई नहीं। अच्छा, जो शर्त जो अमेरिका का टूर विन करता है वो खुद भी ग्लोबल इन्वेस्टर होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में ये शर्त अभी नहीं है। ना वो खुद ग्लोबल इन्वेस्टर होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन वो एकदम आप समझो कि नीचे से ऊपर आ जाए। आप समझते हैं कि हर साल जो अमेरिका का टूर विन करते हैं, कंपनी उनको बाकायदा स्टेज पे बना के सेलिब्रेट करती है और बताती है कि ये लोग हमारे अमेरिका के अचीवर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका का टूर विन किया, और वो लोग कम अज कम टॉप 20 में होते हैं। इस कंपनी के जो टॉप 20 है उनको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, और टॉप 20 के बाद जो रैंकिंग आती है वो फिर कंपनी के डायरेक्टर की रैंकिंग। अच्छा, ये हो गया यूनी लेवल कमीशन जी। उसमें मल्टी लेवल कमीशन में मल्टी लेवल होता होता है। मल्टी लेवल आपकी जगह मैंने देखा था कि मल्टी लेवल कमीशन, वो हम यूनी लेवल कहते हैं, वो मल्टी लेवल कहते हैं। अच्छा हाँ, वो मल्टी लेवल, ये यहाँ बहुत सारे लेवल होते हैं, हम इसको यूनी लेवल का नाम देते हैं क्योंकि हमारे पास में यूनी लेवल पहचानते हैं, वो इसको मल्टी लेवल कहते हैं। है यही यूनी लेवल, मतलब यूनी और मल्टी सेम ही है। सेम ही, मतलब वहाँ राइटिंग में जो लिखा है वो मल्टी लिखा मल्टी है, हम जो वर्बली जो लोग मल्टी लेवल का मतलब क्या है कि बहुत सारे लेवल इकट्ठे हैं, और यूनी लेवल का मतलब है बहुत सारे लेवल यूनियन है, बात एक ही। ऐसा जो टूर के लिए कहा गया है कि 2 सिल्वर एग्जीक्यूटिव और एक गोल्ड एग्जीक्यूटिव, जिसको स्पॉन्सर मैंने किया है, 2 सिल्वर जो 2 लाइनों में स्पॉन्सर किया है, उनके नीचे से जैसे यूनिलीवर के पोजीशन पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो उनके थ्रू सिल्वर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, तब भी वो मेरे लिए काउंट होंगे। बिल्कुल, आपने मुझे मुतारिफ करवाया, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे नीचे से बंदा सिल्वर एग्जेक्टिव लेकर आया, उसकी वजह से मैं सिल्वर एग्जेक्टिव बन गया, तो मैं आपका स्पॉन्सर तो हूं ना।
لیکن اس میں گولڈ ایگزیکٹو کا پروف نہیں لگ رہا. لوگ گولڈ ایگزیکٹو بھی لگانا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ بندہ آپ نے اسپانسر کیا تھا، یہ والا بندہ آپ نے اسپانسر کیا تھا. کون سا؟ یہ والا. اب پتا چلا کہ یہ جو بندہ ہے یہاں کا، یہ اسپانسر تو اس نے کیا تھا اور یہ بن گیا گولڈ ایگزیکٹو. ٹھیک ہے، یہ بن گیا گولڈ ایگزیکٹو. اس کی وجہ سے یہ بھی گولڈ ایگزیکٹو بن گیا، یہ بھی گولڈ ایگزیکٹو بن گیا، یہ بھی بن گیا، یہ بھی بن گیا. تو یہ گولڈ ایگزیکٹو کنسیڈر تو ہوگا، لیکن اس کو 100 پیئر بنانے کمپنی نے واچ کو بلاک کیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر روف شیٹ بائی گولڈ ایگزیکٹو بن گئے، اوپر آیان بھی بن گیا نا بن گیا. آپ کی کوالیفیکیشن پوری ہوگی گولڈ ایگزیکٹو کی، لیکن آپ اس کے 100 پیئر کون بنائے گا؟ کمپنی عقل مند ہے، کمپنی نے اس کو 100 پیئر کی شرط رکھ دی. کس کے 100 پیئر کی؟ اسی بندے کی جس کو آپ گولڈ ایگزیکٹو بنا رہے ہیں. نہیں تو وہ گولڈ ایگزیکٹو جب ہی بنے گا جب وہ 100 پیئر کرے گا. نہیں، پھر بغیر کیے بھی کر سکتا. اچھا مطلب اس میں اس نے 100 پوائنٹ کی ریپرچیزنگ کر اس دی. میں ٹور کے لیے جو ٹور کا پروموشن ہے اس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ 100 پیئر 100 پیئر بھی بنائے اور گولڈ ایگزیکٹو. جی، اگر وہ 100 پیئر بناتا تو گولڈ ایگزیکٹو آٹومیٹکلی بن جاتا. تو میں نے ابھی ایک چیز کو علیحدہ کیا، ان کو بتایا کہ میں نے کہا کہ بھائی سمپل سی بات ہے، اس میں سب سے مشکل کام جو ہے امریکہ کے ٹور کے لیے، کوئی اور کام مشکل نہیں، سب ایلیجیبل ہے، صرف 100 پیئر مشکل. اونلی 100 پیئر مشکل 21 والے، 100 پیئر 21 والے، یہ 400 پیئر 7000 والے. وہی ہے، ہمارے پیئر گنے جائیں گے. یعنی اس بندے کا جو گلوبل ایمبیسڈر ہوگا اس کا جو بونس ہوگا 3,30,000 ہونا چاہیے. 100 پیئر ہوں گے تو 3,30,000 ہوگا. 24 پوائنٹ باقی بھی. وہ 24 پوائنٹ کچھ نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں. اگر 100 پیئر ہی نہیں بنے گا تو 24 پوائنٹ کیا کریں گے؟ اس کا جو پروموشن ہے نا وہ دوبارہ آپ ایک دفعہ سمجھ لیں. یہ کلاس ختم اس میں اچھا سر، اس کا 39,600 فریش